نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری ہستیوں کا، بزرگوں کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ انہی میں ایک ہستی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات گرامی ہے، ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پہلا جو موضوع ہم ان کی شخصیت پر شروع کر رہے ہیں وہ ہے جلال الدین اکبر بادشاہ کا دین الہی، اور اس فتنے کے مقابلے میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ آج کی اس میری گفتگو کو توجہ سے سماعت کر لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ موجودہ دور کے اندر اکبر کے دین الہی والا کردار کون ادا کر رہے ہیں اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر کون کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، اکبر کا راستہ باطل کا راستہ تھا اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ حق کا راستہ تھا۔ اور قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل نے جانا ہی تھا۔ یاد رکھیں، جب بھی حق سامنے آتا ہے تو باطل قوتیں بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ حق مغلوب ہو جائے گا اور باطل غالب آ جائے گا، لیکن رب عز و جل کا فرمان یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل نے جانا ہی جانا ہے۔ اس میں کچھ کبھی جلدی چلا جاتا ہے، کبھی دیر بھی لگ سکتی ہے۔ اس کی زندہ مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے سامنے باطل یزید کی صورت میں، یزیدیوں کی صورت میں بڑے زور شور سے پوری حکومتی طاقت کے ساتھ سامنے آیا، پوری دولت لوگوں میں بانٹی، خریدا، سامنے آیا۔ بظاہر یہی لگا کہ وہ جیت جائیں گے، اور بظاہر ہوا بھی ایسے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حق کے علمبردار تھے تو آپ جیت گئے۔ آج بھی ان کا مشن، پیغام جاری ہے اور موجود ہے۔ تو یہی حال ہر دور میں حق پر کھڑے ہونے والی شخصیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کے اندر میں تھوڑا سا کوشش کروں آپ کے سامنے، مولوی بکے، پیر بکے، مرید بکے، سیاستدان بکے، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر اکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اکبر جو کچھ کر رہا ہے یہ باطل ہے، دین یہ نہیں ہے، مگر بک گئے۔ بڑے بڑے نام تھے، بک گئے، جیسے آج بڑے بڑے نام ہیں بک جاتے ہیں، کبھی کہیں جا کر ماتھا ٹیکتے، کبھی کہیں جا کر ماتھا ٹیکتے، کبھی کہیں جا کر چاپلوسی کرتے ہیں، کبھی کہیں جا کر اپنا ضمیر اور اپنی شخصیت کو بیچ دیتے ہیں، اور ذرا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی چھوٹے کی غلطی جو ہوتی ہے نا، وہ اتنا بڑی غلطی نہیں شمار ہوتی ہے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جب بڑا کوئی غلطی کرتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی عام جو سنی بندہ ہو، وہ کسی شیعہ کے مجلس میں چلا گیا، کسی دوسرے کی تفصیلی کی مجلس میں چلا گیا، کسی فلانے کی، کسی گستاخ کی، تو لوگ اس کو زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پیر کہلانے والا
کوئی عالم کہلانے والا، کوئی مجدد کہلانے والا، کوئی حکیم امت کہلانے والا، کوئی شیخ الاسلام کہلانے والا جب رافضیوں کی گود میں جا کر بیٹھ جائے، گستاخان صحابہ کی گود میں، گستاخان ازواج مطہرات کی گود میں، گستاخان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گود میں، یا گستاخان اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا تو صرف اکیلا وہ نہیں بھٹکتا ہے، ہزاروں فالور اس کے ہوتے ہیں جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے بھٹک جاتے ہیں، چونکہ وہ تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا قائد یہ کر رہا ہے، ہمارا مرشد یہ کر رہا ہے تو پھر یہ راستہ ٹھیک ہوگا، پھر اس طرف چلے جاتے۔ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ موجودہ دور کے اندر کچھ ہمارے پیر حضرات، کچھ خطیب حضرات، کچھ عالم حضرات، کچھ مفتی حضرات، ان کے لیے لمحہ فکریہ، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں ادنا سا طالب علم ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، پیر کہلاتے ہیں، آپ کے مسندیں ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آئیے پہلے تھوڑا سا تعارف حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت مبارکہ 971 ہجری مطابق 1563 عیسوی ہندوستان کے علاقہ سرہند میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کا اصل نام جو تھا وہ شیخ احمد سرہندی ابن شیخ عبد الاحد علیہم الرحمہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے 29 واسطوں سے جلیل القدر صحابی فارق حق و باطل سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ فاروقی ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں حوالہ تو سیرت مجدد الافسانی حسب و ناسب صفحہ نمبر 74، وہاں پہ آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ روضۃ القیومیہ میں آپ کے سمانے پر جو لکھی گئی کتاب، اس کے اندر لکھا گیا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت بسعادت کا وقت آیا، ولادت بسعادت ہوئی، تو کل اولیاء امت، اس وقت کے کل اولیاء امت جمع ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کو مبارکباد دینے آئے، انہوں نے مبارکباد دی اور آپ کے مدارج عالیہ بھی بیان فرمائے۔ اسی کتاب کے اندر یہ بھی موجود ہے اور دیگر کتب سمانے کے اندر بھی کہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے وقت مغل بادشاہ، یہ مغل بادشاہ تھا جلال الدین اکبر، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ بڑا ڈراؤنا خواب تھا، اس کے لیے وحشتناک تھا، وہ گھبرا بھی گیا۔ اس نے دیکھا کہ شمالی جانب سے ایک تند و تیز ہوا آئی جس نے بادشاہ کو اس کے تاج و تخت سمیٹ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بادشاہ نے اس خواب سے بادشاہ جو ہے جلال الدین اکبر اس خواب سے بہت پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد اس نے تعبیر کرنے والے معبرین کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے تعبیر پوچھی اس خواب کی، تو کچھ نے کچھ کہا، لیکن جو متفقہ ایک تعبیر تھی جو اس کے لیے بڑی ڈراؤنی تھی کہ ایک بزرگ، کسی ایسے بزرگ کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے جس سے آپ کا نظام سلطنت بدل جائے گا۔ آپ اس حوالے کو دیکھنا چاہیں تفصیل تو روضۃ القیومیہ مترجم جو اردو میں ہے، رکن اول ان واقعات کے بیان میں جو آپ کے اور جلال الدین اکبر کے دور کے ہیں، صفحہ نمبر 54 ہے اور صفحہ نمبر 58، یہ دونوں آپ وہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کرام، پیر و مرشد، ان سب کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کے سامنے کس طریقے سے آپ نے کام کیا۔ سب سے پہلے آپ کے جو خلفاء تھے، آپ نے ان کو خطوط لکھے اور ان کو اس مشن پر لگا دیا، یعنی اس اکبر کا جو دین الہی ہے اس کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑا ہونا۔ اور مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ تعالی اس کی گواہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں تو اکثر مکتوبات آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے، کچھ ضائع بھی ہوئے اور اکثر آپ کو وہاں مل بھی جائیں گے۔ تو یوں آپ کے جو خلفاء تھے ان کی ڈیوٹی لگائی، اور ساتھ ہی ان خلفاء میں سے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بہت بڑے بڑے جید علماء بھی تھے،
اس وقت کے وہ بھی ساتھ تھے. جو مخالف ہوئے وہ تو میں نے عرض کر دیا نا, مخالف بھی ہوئے, آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حق پر کھڑی ہوئی شخصیت ہوتی ہے تو یہ بک جانے والے ملا, بک جانے والے پیر, بک جانے والے خطیب اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یہ عالمی قوتوں کی سازش ہوتی ہے, یہ بے دین قوتوں کی سازش ہوتی ہے. جیسا کہ اکبر کے دور میں ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی کے اوپر اکبر کے بھی دربار کے بھکاری علماء, بکاؤ مفتیوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے. یہ اپنی جگہ کے اوپر, اس کو ہم پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ان میں جو آپ کے خلفاء میں علماء بھی تھے, ان میں سے حضرت خواجہ محمد صادق, حضرت خواجہ محمد سعید, حضرت خواجہ محمد معصوم, حضرت میر محمد نعمان اکبر آبادی, حضرت شیخ حمید بنکالی, شیخ طاہر لاہوری, خواجہ محمد صدیق کشمی, خواجہ محمد صادق کابلی, شیخ بدیع الدین سہارنپوری, مولانا یوسف سمرقندی, شیخ احمد استنبولی, خواجہ محمد ہاشم, شیخ نور محمد بہاری, شیخ زین العابدین, سید محب اللہ مانک پوری, مولانا صغیر احمد رومی, شیخ طاہر اللہ بدخشی علیہم الرحمہ. یہ آپ کے خلفاء میں اتنے جید علماء موجود تھے جن کے اوپر آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی اور ان کی ذمہ داریاں لگائیں. ہر جگہ جا کر انہوں نے تربیت کی لوگوں کی. آج کے پیروں کی کیا ہے؟ آج تو جو خلافت ہے وہ تو وراثت میں مل رہی ہے نا جی. بیٹا پڑھا لکھا ہے نہیں ہے, ان پڑھ جاہل ہے, داڑھی منڈا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنے والا ہے. گدی نشینی کے جھگڑے چل رہے ہیں جی. یہ گدی نشین ہے جی, یہ گدی نشین ہے. میں نے بہت ساری, میں چشمدید گواہ ہوں ان چیزوں کا. بہت سارے خانقاہوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ انہوں نے شاخوں کو تقسیم کیا ہے, پھر علاقے تقسیم کیے ہیں. جیسے جگیردار, جیسے انگریز اپنی رعایا کو تقسیم کرتا تھا کہ ادھر تم ادھر تم, بس کھانے پینے کا ایک دھندا بنایا ہوا. اصلاح, تبلیغ دین, حق کے لیے کھڑا ہونا کسی میں بھی نہیں پایا جا رہا, معذرت کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا ایک تو مسلمانان اہل سنت کا بھی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہوں, اور علماء حق کا بھی فرض بنتا ہے کھڑے ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے وراثتی گدی نشینی کا نظام. مجدد الفسانی کسی اپنے کو گدی نشین بنا دیا تھا؟ مختلف علماء تھے جن کو اپنے خلفاء بنایا اور ان کو ایک مشن سونپا. ہمارے اکابرین کو دیکھیں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, اسی طریقے سے دیگر بزرگوں کو دیکھیں تو انہوں نے دین کا کام کیا, دین کو پھیلایا. اپنی ذات کے پروٹوکول نہیں بنوائے کہ میری ذات کی تشہیر کرو جی, میرا پروٹوکول کرو جی, فلان کرو جی, دین کرو جی, چاہے اس میں دین کا, عقیدہ کا ستیہ ناس ہو رہا ہو. کبھی نہیں بولتے ہیں کہ منع کریں اپنے جاہل مریدوں کو کہ اس طرح کی چیزیں نہ کرو جس سے ہماری بھی بدنامی ہو اور عقائد اہل سنت, عقیدہ اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کی اور اسلام کی بدنامی ہو. نہیں, کوئی بھی نہیں بولتا ہے. اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات بھی جو ہے موجود ہے, مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے, عربی میں, ترکی میں اور انگریزی زبان میں شائع ہو چکے ہیں. مکتوبات امام ربانی کے ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں ان زبانوں کے اندر. اور کچھ رسائل آپ نے لکھے, اس بات نبوت تحلیلیہ, رسالہ تحلیلیہ, معارف لدنیہ, شرح رباعیات اور رد رفضہ کے اوپر آپ کا ایک رسالہ موجود ہے, وہ پڑھنا چاہیے. مبدأ و معاد آپ کی کتاب ہے, وہ بھی پڑھنی چاہیے. کمال کی تصنیفات ہیں آپ کی. میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے, عقائد و تعلیمات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی سوانے پر میں نے 3 قسطوں میں مضمون لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. میری کوشش یہ ہے کہ میں آگے روافظ کے متعلق اور دیگر کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے ان کا اسکین بھی لگاؤں, اور کچھ میں نے لگا بھی دیے اور انشاءاللہ وہ پیش بھی کریں گے. حضرت مجدد الفسانی شریعت کی پابندی فرماتے تھے. یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے, اولیاء اللہ کا شیوا رہا ہے کہ وہ شریعت کے باغی نہیں ہوتے تھے. آج ماشاءاللہ داڑیاں چٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روزانہ لوگ یہاں سے پکڑ کر ادھر سے کٹوا دیتے ہیں, پاؤں کے نیچے پھینک دیتے ہیں, شیو کروا دیتے ہیں. پھر بھی کسی کو غیرت نہیں آتی کہ سنت رسول کی روز یہ توہین کرتے ہیں, اور پھر بھی یہ پیر و مرشد ہیں. سنیں ذرا کہ ہمارے اکابرین کو پڑھے نا, وہ تو سنت رسول کے پابند تھے, شریعت مطہرہ کے پابند ہوا کرتے تھے, نہ کہ خواہشات نفس کے اور شیطانی راستے کے پیروکار نہیں تھے. وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرتے تھے. اپنے عمل سے لوگوں کو اس بات پر قائل کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شریعت سے محبت کریں اور ان کے راستے پر چلیں. آج تو تمہاری صورتیں دیکھ کر دل کرتا ہے کہ بندہ یہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے.
اگر پیر یہ ہیں، مرشد یہ ہیں، تو پھر دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ذرا سنیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور شریعت مطہرہ پر پابندی سے عمل کرتے تھے، اور آپ کے خلیفہ مولانا محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس حال کو جس میں شریعت اور اہل سنت و جماعت کی رائے کی مخالفت ہوتی قبول نہیں کرتے تھے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کے خلاف اگر کوئی رائے ہوتی تو اس کو قطعاً قبول نہیں فرماتے تھے۔ اور تم کبھی رافضیوں کے پاس بھیک مانگنے جا رہے ہو، کبھی خارجیوں کے پاس، کبھی ناصبیوں کے پاس، کبھی بے دین ملحد لوگوں کے پاس جا رہے ہو، کیا ہے فلاں کے ساتھ تمہاری مخالفت ہو گئی اور تم نے یہ کرنا ہے۔ جب اپنی ذات پر آ جاتی ہے بات تو اکٹھے ہو جاتے ہو، عقائد و نظریات اہل سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی جائیں، صحابہ کی توہین کی جائے، اہل بیت کی توہین کی جائے، ازواج مطہرات کی توہین کی جائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو تم ہلتے تک نہیں ہو، کہیں تمہارے مرید نہ کھسک جائیں، کہیں تمہاری انکم نہ کھسک جائے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ غیرت ایمانی ہوتی ہے۔ مجدد الف ثانی سے سیکھیے کیسے وہ کھڑے ہو گئے ڈٹ کر۔ کون سی چیز تھی جس نے ان کو قوت دی؟ وہ تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا سختی کے ساتھ، اور عقائد و نظریات اہل سنت کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کا پہرا دینا، اور مجدد الف ثانی نے پہرا دیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے متعلق رسائل مجدد الف ثانی کردار و افکار اتباع شریعت صفحہ نمبر 15 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز کی پابندی فرماتے تھے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تلقین فرماتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان سے وابستہ رہو، چونکہ آپ کا فرمانے عالی شان ہے جس کا میں اسکرین بھی لگا چکا ہوں گوگل کے اوپر بھی اور اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی ڈاکٹر فیض احمد چشتی کے اوپر، کہ آپ تمام اپنے عقیدت مندوں کو یہ فرمایا کرتے تھے، تلقین فرماتے تھے کہ نجات کا حاصل ہونا اسی پر موقوف ہے کہ تمام افعال، اقوال اور اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کا اتباع کیا جائے، اور صرف یہی فرقہ جنتی ہے، اس کے سوا جتنے فرقے ہیں سب زوال کے مقام اور ہلاکت کے کنارے پر ہیں۔ آج اس بات کو کوئی جانے یا نہ جانے، کل قیامت کے دن ہر شخص اس بات کو جان لے گا، مگر اس وقت جاننا کچھ نفع نہ دے گا۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب 69 یعنی 69 جلد نمبر 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 50 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی مکتوب نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 266 حصہ 4 صفحہ 132، اور آگے تیسرا حوالہ میں دوں گا وہ بھی صفحہ نمبر 129 کے اوپر ہے، یہی حوالہ جات ہے۔ اب یہاں عقائد اہل سنت کا تحفظ کیسے فرمایا یہ آپ نے سن لیا، اب ذرا آگے سنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد کا تحفظ کیا، اور دیگر شخصیات کے متعلق اس پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پھر تعلیمات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے اوپر بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام، شریعت و طریقت اور ظاہری دولت سے پرہیز۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، میں صرف جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اکبر کا دین الہی، اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں آخر میں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے کروں۔ تو آپ کے جس زمانے میں آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا، شعور کی زندگی میں آئے، تو اس وقت ہر طرف بدعت، ضلالت، گمراہی کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، کفر و شرک کی جو خزائیں زوروں پر تھیں۔ اکبر بادشاہ کی اسلام دشمنی اور جہانگیر کی آزاد روی کے سامنے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندھیروں اور خزاؤں کا تسلط ختم کیا اور شہنشاہوں کی اکڑی ہوئی گردنیں خم کر دی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے، ایک درویش نے جس کے پاس کچھ، آج تو تھوڑا سا تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے، جی فلانی دعوت پہ آ جاؤ جی، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وہ جی ہمیں بلایا گیا تھا تب ہم گئے تھے، یہ نہیں دیکھنا آگے بلانے والا کون ہے۔
तुम तो हुक्मरानों के जूते चाटने के लिए तैयार हो जाते हो, खुशामत इतने करते, खुद को आलिम कहते हो, खुद को मुफ्ती कहते हो, खुद को पीर कहते हो, इतने बड़े बड़े पगड़ सजा लेते हो और जाकर इन जाहिल हुक्मरानों की जूतियों में बैठ जाते हो। खुदा की कसम दिल रोता है, खून के आंसू रोता है कि ये हमारे पीर हैं, ये हमारे मुर्शिद हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। कारे शैतामी को नदना मशवरी गर ई वली लानत बर वली, मौलाना रूम ने सच कहा था। जरा इसको भी गौर कर लिया करो। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला ने ये गैरत दिखाई क्योंकि उनकी रगों में फारूकी खून था। और अक्सर यहाँ तो पीर जो कुछ ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से दावे करते हैं। मैं किसी मुकद्दस शख्सियत की तरफ नहीं जाता हूं, सिर्फ आपके ज़मीरों को झंझोड़ रहा हूं। खुदारा अपने अकाबिरीन को देखिए और उनके नक्शे कदम पर चलिए। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त अकबर ने बाकायदा सजदा करवाता था, फिर जहांगीर भी उसका बेटा भी आगे यही कराता। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जब मजबूर किया गया तो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इनकार फरमा दिया। फरमाया जो सर बारगाह इलाही में झुकता है किसी और के दरवाजे पर झुक नहीं सकता। कमाल का जुमला था हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह। आज हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का नाम तो लेते हैं, लेना चाहिए, जिक्र करना चाहिए। वो हमारी जान भी, हमारी शान भी, हमारी आन भी और हमारे ईमान का हिस्सा भी है और उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। दूसरी तरफ यजीद के जो मर गया मरदूद, उसके ऊपर तो लानते भेजते हो, जिंदा यजीदों के जाकर जूते चाटते हो। तुम पीर हो, तुम आलिम हो, तुम मुफ्ती हो, किस बात की तुम्हें गरूर है, तकब्बुर है? कौन सी हुसैनियत का तुम नाम लेते हो? जिंदा यजीदों के जूते चाटते हुए मैं खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखता हूं, उनके कदमों में जाकर बैठते हो। उन जिंदा यजीदों के जो जुल्म कर रहे हैं इंसानियत के ऊपर, उनके पीछे खड़े होते हो हाथ बांध के। तुम कहते हो कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के मानने वाले हैं और यजीद बनून है, यजीद को फलाना यजीद मोहब्बत करते, फलाना करता है। अरे ये सबसे बड़े तो यजीद के सपोर्टर तुम हो ना, यजीदियत का इनकार नहीं करते हो। हर दौर के यजीद का इनकार करना सुन्नत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका कार है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिगर हैं, उनसे इसी जुर्रत, इस्तक़लाल, हिम्मत, इस्तिक़ामत की तवज्जो की जा सकती है। तो फिर जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के लख्ते जिगर हैं, जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के लख्ते जिगर हैं, जो सैयदना हैदर कर्रार, असदुल्लाह अल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, मौला अली करमल्लाहु वजहू के लख्ते जिगर हैं, उनसे हम इससे भी बड़ी तवक्को करते हैं कि वो डट जाएं हर बातिल के सामने और अकायद व नजरियात अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके खिलाफ भरपूर कदम उठाया और जितने भी आपके खुलफा थे, फिर आपने तबलीगी वफूद बनाए। उस अकबर के दिन, अकबर का दीन इलाही क्या था? हिंदू भी, ईसाई भी, बुद्ध भी, ज़ुरतुश्त भी, शिया भी, राफसी उसी के दौर के अंदर परवान चढ़े ना। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने उन्हीं के रद में लिखा था रिसाला रद्दुल इफ़्ज़ा, तो आप वो पढ़े ना उसके ऊपर। तो ये सारा उसने चू चू का मुरब्बा बनाया था और आज भी कुछ इसी बात के अलंबरदार हैं। हाँ जी, हम उम्मत को इकट्ठा कर रहे हैं। उम्मत में से जो सहाबा को कुत्ते भौंकते रहे, जो अज़वाज मुतहरात को कुत्ते भौंकते रहे, तुम्हें उस पे के ऊपर कोई फिक्र नहीं होती है। और सहाबा को कोई भौंके, वो जी हम उम्मत का इत्तेहाद चाहते हैं। अज़वाज मुतहरात को कोई भौंके, तुम कहो जी हम उम्मत का इत्तेहाद चाहते हैं। अहले बैत को कोई भौंके, वो जी हम उम्मत का इत्तेहाद चाहते हैं। लानत है ऐसे इत्तेहाद के ऊपर और ऐसी सुलह कुलियत के ऊपर। गैरत भी कोई चीज होती है और वह मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाई और हमारे अकाबिरीन ने हमें सिखाई है। हमें उनसे सीखना होगा। आपने तबलीगी वफूद बनाए। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यमन भेजे, शाम भेजे, रूम भेजे, तुर्किस्तान भेजे, काशगर भेजे, बदख्शां भेजे, खुरासान भेजे और इसी तरीके से दीगर ममालिक के अंदर आपने भेजे। और जब शिया वजीर आजम आसिफ उद-दौला को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो बड़ा गुस्से हुआ और बादशाह जहांगीर के खूब कान भरे और भड़काया। इस तरह शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल भी जाना पड़ा। काफी अरसा आप जेल में रहे और जेल से ही फिर आपने एक इनकलाब बपा किया और आप डट गए। फिर वो वक्त भी आया जैसा कि हम कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, हुआ था करबला के बाद और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मैं अक्सर कहा करता हूं कत्ले हुसैन
असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा हुआ था बस करबला के बाद। ना कोई हुसैन जैसा आना है रदी अल्लाह तआला, बस हुसैन के नाम पर खाने वाले बड़े हैं, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के नाम पर खाने वाले बड़े हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बड़े हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले बड़े हैं उनके नाम के ऊपर, मगर उनके मिशन को अपनाने वाला कोई नहीं। जिन ढोल ढमक्कों को उन्होंने रोका था, जिन अयाशी फहाशी को उन्होंने रोका था, जिन गानों बाजों को उन्होंने रोका था, जिन शराबों नशों को उनको रोका था, उन्हीं में तुम लुढ़कते हुए नजर आते हो और तुम कहते हो कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को मानने वाले हैं। इसी तरह मुजद्दिद अल-अफ़सानी उनके नक्शे कदम पर खड़े हुए। फिर वो वक्त आया, ना अकबर रहा ना अकबर का दीन इलाही रहा। मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई और आपने डट कर उसकी सरकूबी फरमाई। और इस तरह सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो हुक्म दिए को जो बादशाह नहीं दे सकता, तो फिर वो जहांगीर को मानने पड़े, हाकिम वक्त को मानने पड़े। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम था उस पर उनको चलना पड़ा। आप इसको देखें, सीरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी दूसरा दौर, उसका सफ़ा नंबर जो है 129, फिर तीसरा दौर देखें सफ़ा नंबर 136, उनके ऊपर देखें तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जो अकबर का दीन इलाही था ना, वो चूचू का मुरब्बा था, उसके अंदर सारे शामिल थे। मैंने मुख्तसर से नाम लिए थे, उनमें आप देखें तो उसमें हिंदू भी थे, उसमें ईसाई, पारसी, मजूसी, मुसलमान और इसी तरीके से दीगर सूरज की पूजना करने वाले, ये सारे के सारे थे। और अकबर ने खुद उनको इजाजत दी हुई थी कि यहाँ इबादत करो, यहाँ इबादत करो, यहाँ इबादत करो। जैसे बाज लोग कहते हैं हम तो इंसानियत को इकट्ठा कर रहे हैं, एक तरफ ईसाइयों को इबादत करवाते हैं, यहूदियों की इबादत करवाते हैं, फिर हिंदू को करवाएंगे, फिर हिंदू की दिवाली मनवाएंगे, फिर मजूसियों को आग पुजवाएंगे, फिर सूरज परस्तों को सूरज की पूजा करवाएंगे। ये आपको उस बेदीनी की तरफ ले जा रहे हैं जो अकबर का दीन इलाही है। और याद रखें, हर दौर के अंदर कोई ना कोई मूसा आया है, हर दौर के जो फिरौन है उसके सामने कोई ना कोई मूसा आया है अलैहिस्सलाम। और फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन बातिल कुव्वतों के सामने डट जाने वालों के रास्ते पर चलते हुए अकबर के दीन इलाही को कुचल कर रख दिया। और फिर जो मैंने पहले शुरू में अर्ज कर दिया था कि उसमें मौलवी भी थे, उसमें पीर भी थे जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुखालिफ हो गए, लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी डटे रहे और आपने अकबर के दीन इलाही को तहस नहस रख दिया। कोई जंग नहीं लड़ी थी, कोई तलवार नहीं उठाई थी, कोई खंजर नहीं उठाया था, सिर्फ ईमान की कुव्वत थी। बिके नहीं थे, जेलों में डाला गया, कहा गया आपको जगीरें देते हैं, आपको फलां चीज देते हैं, आपको फलां ओहदा देते हैं, आपको वजारत देते हैं, आपको मजहबी उमूर में फलां ओहदा दे देते हैं। जैसे आज के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है, बाज पीर कहते हुए नजर आते हैं जी हम फलानी मुसालहाती कमेटी के मेंबर बन गए हैं जी, हम फलाने बोर्ड के मेंबर बन गए हैं जी। कभी बदबख्तों ये भी सोचा है उस बोर्ड के मेंबर बनते हुए, उस कमेटी के मेंबर बनते हुए तुमने अपने जमीर को कितनों में बेच दिया, तुमने अपनी गैरत ईमानी को कितने में बेच दिया, तुमने अपने अकीदे को कितनों में बेच दिया है। ये मैं दावत फिक्र दे रहा हूं और इन्हीं जज्बात के साथ मैं इन अल्फाज के साथ माजरत भी चाहता हूं कि ये मेरा दर्द दिल है, जो तकलीफ होती है दिल को कि जिन्होंने रहबरी करनी थी वो राहज़न बन गए, हम जाएं तो किधर जाएं। इल्तिजा है कि पलट आओ अपने अकाबिर के नक्शे कदम की तरफ। और यही मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का भी पैगाम है, डट जाओ हक के ऊपर इस्तिकामत के साथ। दुनिया की कोई बातिल कुव्वत तुम्हारे जमीर को नहीं खरीद सकती, तुम्हारे ईमान को नहीं खरीद सकती। लालचें बड़ी आती हैं, लालचें बड़ी दी जाती हैं, मगर जिसका ईमान मजबूत हो उसे कोई नहीं खरीद सकता और फिर अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। जिस तरह हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला डट गए, अकायद नजरियात अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया और शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया, उसके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं। यही मुर्शिद का काम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर कहीं कोई ऐसा जुमला हुआ हो जज्बात में आकर, चूंकि मेरे दिल को तकलीफ होती है, दिमाग को तकलीफ होती है, रूह को तकलीफ होती है कि हमारे ये बुजुर्ग ये रास्ते, हमें सीधे रास्ते पर ले जाने वाले खुद किधर चले गए हैं।
یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی جملہ ایسا اس جذبات میں ہو گیا ہو جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو تو میں اللہ رب العزت سے دست بستہ معافی مانگتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو وہ مجھے معاف فرما دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔